تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یوں سمجھ لیں ایسے ہی کہ ہمیں جو ہے ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں کو اگنور کر دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کمیونیکیشن ڈائلاگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے نہیں، مونولوگ ہے. بیوی اپنے کمرے میں بند اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے، بیٹی اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے، بیٹا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، باپ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے نا. اور مل کے بھی بیٹھتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے ہیں. صحیح ہے، یا اپنے موبائل پہ ہاں موبائل پہ آج کل تو ہر کوئی اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بچہ بھی آپ اپنے کمروں میں جاؤ، مجھے ارطغرل دیکھنا ہے. صحیح ہے. آپ نے سر جو بات گھر گھر کی کہانی، اور اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ ڈائگنوز کرنا بھی ضروری ہے، کہ جب ایک دفعہ کسی پرابلم کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آگے اس کو مطابق پلان کرتے ہیں. تو میری اپنی لائف کی ایسی سٹوری ہے بالکل. جب میں 7th میں تھا تو میرے پیرنٹس باہر چلے گئے تھے، ذرا معاشی ضروریات تھیں، اور جب میرے ابو ریٹائر ہو کے واپس آئے تو میری شادی ہو رہی تھی. تو یہ بڑا لمبا ٹائم تھا. بیچ میں وہ سال میں آتے تھے ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی انف ٹائم نہیں ہوتا اتنا. تو میں نے اس چیز کو بڑا اپنے اوپر فیل بھی کیا، اور کمی بھی محسوس ہوتی رہی. بہت سارے معاملات میں پیرنٹس کی آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اس کو کاؤنٹر میں نے یوں کیا کہ جب میں باپ بنا تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا. اور مجھے اتنی اچھی اپرچونٹی ملی امریکہ میں سیٹل ہونے کی، اور میں تازہ MBA کر کے گیا تھا، اور ایج بھی تھی کہ میں وہاں پہ بڑا اچھا سیٹل ہو سکتا تھا. لیکن جسٹ میری ایک بیٹی تھی، اور جب میں گیا تھا وہ 1 سال کی تھی. میں 1 سال رہ کے واپس آ گیا اسی بیٹی کی وجہ سے. اور جب میں واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ مجھے لینے آئی تھی اور کھڑی تھی اور چل رہی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 1 سال جو میں نے مس کیا ہے وہ بھی بہت بڑا لاس تھا، کہ میں نے اس کو کھڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلا قدم اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اتنی کمی ایک محسوس ہوئی. تو اس کو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کم از کم جو حالات میں نے جس کا سامنا کیا ہے وہ میرے بچے نہ سامنا کریں اس کا. تو ڈائگنوز کرنا بڑا ضروری ہے کہ مسئلہ ہے کیا، تاکہ ہم آگے پلان کریں. اچھا سر، فزیکل انٹریکشن کی آپ نے بات کی کہ کتنا ضروری ہے. سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں، اور ایون یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مدر فیڈ پہلے اس کو اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ وہ جو بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے وہ بڑی بہت ضروری ہے. فزیکل جو کنیکشن ہے آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. ہمارے ایک دوست تھے، جب ہم عید پڑھنے یہاں اکٹھے جاتے فیصل مسجد میں، وانس پان وفات پا گئے وہ، تو وہ جا کے انجانے لوگوں سے ملتا تھا ہے نا. کہتا یار اپنے لوگوں سے تو سب ملتے ہیں، میں ڈھونڈ کے نامعلوم لوگوں سے عید ملتا ہوں. مطلب پولیس والوں سے عید مل رہا ہے، فارنر جو ہے باہر کے ملک سے آئے ہوئے ہیں وہ ان سے عید مل رہا ہے جا کے. کچھ اور تو کہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ اس ملک میں جو ہے ہمارا کوئی بھی نہیں ہے نا. تو یہ جو ہونے کی خواہش ہے اس کو جو ہے بہت ہی رکھنا چاہیے. اور بہت ہے ہمارا مذہب تو بہت ہی شاندار طریقے سے جو ہے اس کو لیتا ہے کہ جی ہم نے کس طرح سے ویلیوز جو ہیں ہماری، اقدار جو ہیں ہماری، ہے نا. ہمارے کئی عزیز و اقارب آتے ہیں ان کی بیٹیاں یہ تو وہ آ کے گئی ہیں، انکل جو ہے نا سر نیچے کر دیں گے کہ جب ان کو جو ہے نا پیار دیا جائے. تو ایک جو ہے نا ایک تعلق جو ہے وہ اس سے آدمی جیتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، اور جانتا بھی ہے کہ آدمی کس طرح سے ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات مجھے ابھی آ گئی کہ اس کو میں شیئر کروں کہ بعض اوقات بچے جو ہیں جب آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، ذرا سا الگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس وقت گھر آتے ہیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، یا وہ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ نکل جاتے ہیں. تو ان پہ تھوڑی سی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا بیٹا لیٹ گھر آتا ہے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لیٹ کیوں گھر آتا ہے نا. اچھا، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس طرح کے وہ لوگ ہیں، کس طرح نہ ہو تو آپ ان کو کہیں کہ جی آپ اس طرح کرو، آج اپنے دوستوں کو گھر بلاؤ، ہم دعوت کرتے ہیں، ان کو چائے پہ بلاؤ یا کچھ، ہے نا. جس سے آپ یہ جان لیں کہ یہ جو ہے نا شکل سے پہچانے جاتے ہیں، اچکی ہیں کہ شریف ہیں، جینٹل ہیں، کیسے ہے نا. ان سے بات کر کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ وہ کتاب کی بات کرتے ہیں کہ ون ویلنگ کی بات کرتے ہیں، ہے نا، یا جوڈوکراٹی کی بات کرتے ہیں یا سینمے کی بات کرتے ہیں. کس چیز کا انٹرسٹ ہے ان کو. تو آپ ان کے دوستوں سے لازماً ملنا چاہیں گے، کسی بہانے سے ملا لیں کہ یار چائے پہ بلاتے ہیں، آج آپ اپنے دوستوں کو بھی بلاؤ، ہے نا، جس پہ اوکے. اچھا، اسی طرح سے پھر جب وہ آتا ہے تو کیا ڈائریکٹ آپ سے مل کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے یا براہ راست اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے؟ پھر جب وہ کمرے میں نہ ہو تو اس کے کمرے کو ضرور دیکھیں آپ. سگریٹ پیتا ہے، نہیں پیتا ہے، کچھ اور کسی ڈرگ میں انوالو تو نہیں ہے. اور کبھی کبھی
اپنے بیٹے کو جب آپ دیکھیں یا بیٹی کو دیکھیں تو اس کی آنکھوں میں بھی دیکھیں کہ کیا اس کی آنکھیں نارمل ہیں، اب نارمل ہیں، کس طرح سے. آج کل بچوں میں ڈرگ جو ہے وہ بہت ہی آئس اینڈ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. اس کی آنکھیں الگ طرح کی ہوتی ہیں، ہے نا. آپ کو نہ آئے گا کہ اچھا یار یہ ہے. اچھا پھر جو نشہ کرنے والا بچہ ہے وہ آپ سے آنکھ نہیں ملائے گا، ہے نا. وہ کوشش کرے گا، ذرا فاصلہ بھی رکھنے کی کوشش کرے گا. آج کل تو ویسے ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ فاصلہ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو کہیں یہ بہت ضروری جاننے کی کرنا ہے کہ کہیں آپ کا بچہ یا بچی جو ہے ڈرگ میں انوالو تو نہیں ہے نا، کسی ایسا نشے میں کہیں تو وہ نہیں ہو گئے. اور اس سلسلے میں جو ہے کوشش. اچھا ہوتا وہی ہے کہ اگر آپ سگریٹ پی، ایک باپ ہے، میں نے ایسے بھی دیکھے گھر جو باپ سگریٹ پی رہا ہے، بیٹا بھی سگریٹ پی رہا ہے نا. نہ اس کو مسئلہ ہے نہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی. بڑے گھروں میں تو لامعاف کرے باقی نشے بھی مل کے ہو رہے ہیں اس میں، ہے نا. بڑے سے مراد یہ سو کالڈ بڑے کہہ رہا ہوں میں اس کو، ہے نا. تو لیکن شرفا کے گھروں میں اس بات کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ اس کا سختی سے، ہے نا، دا بگ بردر از واچنگ یو جس کو کہتے ہیں نا، ہے نا. ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ گاڈ از واچنگ یو، ہے نا. تو وہ کہیں ایک مجھے اچھا لگتا ہے کہ نیٹ پہ دیکھیں تو مل بھی جاتا ہے نا. بگ بردر از واچنگ یو لکھا ہوا بڑا خوبصورت سا. آپ اس کو گاڈ از واچنگ یو. بچے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ہر لمحے اس کی نظر میں ہوں، ہے نا. خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے یہ چیز. اور یہ بات اس وقت تک سے نہیں آتی جب تک آپ بچپن سے اس کو اس بات کی طرف توجہ نہیں دلاتے کہ یار ایک خدا ہے جو ہماری ہر حرکات پہ نظر رکھتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے، اور ہمیں میں دیکھ رہا ہوں یا نہ دیکھ رہا ہوں، ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے.